بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امشیر عارف امین بھٹی۔ اہم ترین خبروں کے ساتھ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے پاکستان کی سیاست کا رخ بدل دیا۔ عوامی ریفرنڈم عمران خان کے حق میں آنے لگا۔ پی ڈی ایم کے لیے بری خبریں اور تحریک انصاف کے لیے اچھی خبروں کے سلسلے شروع ہو گئے۔ 15 سال مسلسل حکومت کے تمام مظالم ٹھوس ہو گئے۔ عمران خان نے آج الیکشن کمیشن، ایف آئی اے، ہائی کورٹ میں پیش ہو کر روایتی سیاست دانوں کا الیکشن سے فرار کے راستے کو روک دیا۔ عوامی ریفرنڈم کپتان کے حق میں پی ڈی ایم کی قیادت سخت پریشان۔ انہوں نے کہا اگر یہی حالات رہے تو ہمارے ہر حربہ الیکشن سے تاخیر کرنے کا حربہ عوام کے لیے، عمران خان کے لیے خوشخبری بنتا جا رہا ہے۔ اپنی کشتی کو ڈوبتے ہوئے دیکھ کے پی ڈی ایم کی جماعتیں آپس میں سخت اختلافات ہیں۔ آصف علی زرداری نے پی ڈی ایم کے رویے پر اظہار تشویش کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ قربانیاں ہم نے دی، لیکن مسلم لیگ نے تمام مفاد اپنے حق میں لیے۔ عمران خان نے عوام کو پیغام دیا ہے کہ وہ بہت جلد حقیقی آزادی کا سورج کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ ناظرین، کیا ہوا ہے چند ہی دنوں میں حکومت جو 6 ماہ 2 سال آگے الیکشن کرانے کے لیے مختلف آئینی اور غیر قانونی طریقے اپنا رہی تھی، بالآخر اب تھک گئی ہے، اور جیسے جیسے تحریک انصاف کو ختم کرنے کی کوشش تیز کی جا رہی ہے، ویسے ویسے اس کی قوت میں، اسٹیٹ پاور میں، ووٹ بینک میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ نہایت اہم ذمہ دار ذرائع کے مطابق، نہایت اہم ذمہ دار جن لوگوں کو جیلوں میں ڈال کر مقدمات پی ڈی ایم کی حکومت نے درج کروا کر تحریک انصاف چھوڑنے پر مجبور کیا تھا، ان میں سے 6 سے زیادہ لوگوں نے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سے رابطہ کر کے دوبارہ تحریک انصاف میں شامل ہونے کا عندیہ دیا ہے، جس پر عمران خان نے کہا میں سوچ کر بتاؤں گا۔ ناظرین، پچھلے ایک عرصہ دراز سے میدان جنگ لاہور بنا ہوا تھا، زمان پارک، جہاں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے احتجاج کراتے۔ اس دوران ایک نامناسب واقعہ 9 مئی ہوا، اور اس کے بعد پی ڈی ایم حکومت کو اپنا انتقام لینے کے لیے اداروں کے پیچھے چھپنا پڑا۔ لیکن ان حالات میں جو 170 مقدمات ہوئے، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جو کہتے ہیں کہ میں خطروں سے لڑنے کا کھلاڑی ہوں، انہوں نے حوصلہ ہارنے کی بجائے، میدان چھوڑنے کی بجائے پہلے دن اعلان کیا کہ وہ پاکستان کی سرزمین نہیں چھوڑیں گے، اور وطن عزیز میں رہ کر ہی تمام جھوٹے مقدمات کو ثابت کریں گے وہ جھوٹے، اور عدالتوں سے ریلیف ملے گا، جس کا سلسلہ شروع ہو چکا۔ اچانک تحریک انصاف کی طرف سے لگتا ہے قدرت مہربان ہونے لگی۔ توشہ خانہ کیس میں بہت زیادہ ہوا بھری گئی۔ وہاں جب پہلے دن پیشی ہوئی تو خواجہ حارث نے کہا کہ جناب والا، یہ جو گواہ پیش کیا گیا ہے اس کو تو توشہ خانہ کی تفصیلات سے بھی نہیں پتا۔ دوسری طرف جب ایف آئی اے نے سائفر میں بلایا تو ادھر بھی کپتان نے جا کر ایف آئی اے کے افسران ان کی بات کا جواب نہ دے سکے، اور ایسا پنڈورا باکس اگر سائفر کھلتا ہے، اس پہ جوڈیشل کمیشن بنتا ہے، تو پی ڈی ایم کا اقتدار میں رہنا، اقتدار سے کچھ لیڈروں کا جو اس سازش میں مبینہ شامل ہیں، جیل میں جانے کا فاصلہ بہت کم ہو جائے گا۔ لاہور میں ایک جبر ظلم کے ذریعے لوگوں میں کچھ دیر کے لیے خوف پیدا کیا گیا۔ 2-2.5 ماہ لوگ خاموش رہے۔ بالآخر جیسے ہی تحریک انصاف کے چیئرمین مختلف عدالتوں میں 100 سے زیادہ پیشیوں کے بعد اسلام آباد نیب کے روبرو پیش ہونے گئے، ایف آئی اے گئے، الیکشن کمیشن گئے، اور وہاں جب ان پر درج مقدمات کی تفتیش میں کوئی ایویڈنس نہ آیا تو حکومت بکھلا گئی، اور حکومت نے کہا کہ ہم نے اب الیکشن سے فرار کا راستہ اپنانا ہے۔ ایسے میں ساگڈار کا نام کیئر ٹیکر کے لیے چھوڑا گیا کہ انہیں بنائے، جس پر پیپلز پارٹی نے سیخ پا ہو کر کہا کہ ہم اس کو نہیں مانتے،
رضا رضمانی نے کہا کہ اگر الیکشن کو آگے کرایا گیا تو ہم اس کو نہیں مانتے، انگور ہاتھ نہ آئے تو کھٹے ہیں۔ در حقیقت جیسے ہی تحریک انصاف کے چیئرمین کپتان نے لاہور سے اسلام آباد راستہ ناپا تو اس وقت اسلام آباد کی عوام جوگ در جوگ سڑکوں پر نکل آئی، وکلا برادری میدان میں آ گئی، کے پی کے لوگوں نے لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں باہر نکلنا شروع کر دیا، اور جو عوامی سمندر خوف، دہشت اور تشدد سے روکا گیا تھا اس کا راستہ دوبارہ کھلتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایسے میں جب عدالتوں میں عمران خان بار بار جا رہے ہیں اور جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے پاس کیس ہو رہے ہیں، تو حکومت کے کمزور کیس ہونے کی وجہ سے ان کی پوزیشن بہت زیادہ کمزور ہوتی جا رہی ہے، جس پر پاکستان کے اہم ترین عدالتیں اور دیگر اداروں نے کہا موجودہ حکمران کا ایسے میں ناکامیوں کا، نااہلی کا، مفاد پرستی کا بوجھ اٹھانا کسی بھی صورت مناسب نہیں۔ اگر عوام تحریک انصاف کے حق میں ہے تو اسے روک کر ملک دشمنی کے مترادف ہوگا۔ لہذا ایک سوچ یہ پائی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے جب بھی الیکشن ہو صاف شفاف ہو، اور شفاف الیکشن سے سیاسی استحکام آئے گا، ورنہ پی ڈی ایم کی جماعتوں نے تو اپنی ڈیمانڈ دی ہے کہ ہم اس وقت تک الیکشن میں نہیں جائیں گے جب تک مبینہ طور پر یہ خبریں آ رہی ہیں جو مختلف میڈیا، ہر میڈیا ہی بتا رہا ہے کہ جب تک ان کو نااہل نہیں کیا جاتا۔ لیکن 170 مقدمات میں ایسا کیس بھی نہیں جنہیں 5 دن کی بھی سزا دی جا سکے۔ اس سلسلے میں بعض لوگوں کو سرکاری اداروں ان کے اعلیٰ کار بن کے بھی کام کر رہے ہیں، لیکن ان کے اعلیٰ کار سرکاری مشینری، چند غلامانہ ذہن کے افسران کی تمام تر کوششوں کے باوجود تحریک انصاف کی مقبولیت میں کمی کی بجائے روز بروز اضافہ اور بنی گالا پہنچ کر عوام کا جوگ در جوگ ہو کر باہر نکلنا۔ جیسے ہی ایک خبر چھوڑی گئی کہ الیکشن کمیشن جو 23 کروڑ عوام کی تذلیل کر رہا ہے، الیکشن نہیں کرا رہا، توہین کرتا ہے، الیکشن جیتتا کون ہے اور وہ ووٹ کس کو ڈالتا ہے، جب اس نے توہین عدالت کا دیا تو عوام کا رد عمل آیا کہ الیکشن کمیشن تو 23 کروڑ عوام کی توہین کر رہا ہے، ایسے شخص کی توہین کیسے ہو گئی؟ ایک جو شخص پورے ملک میں ایک الیکشن صاف شفاف نہیں کرا سکتا، ایک حلقے کا نہیں کرا سکتا، تو ملک میں کیا کرائے گا؟ اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں انہیں بھی تبدیل کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، موجودہ صورتحال میں جیسے ہی عدالتی فیصلے تحریک انصاف کے حق میں آنے لگے، روٹھے ہوئے واپس آنے لگے، یہاں تک کہ پی ڈی ایم کی حکومت خصوصاً مسلم لیگ نون کے اختلافات اتنے بڑھ چکے کہ کئی سینئر رہنماؤں نے یہ کہہ دیا کہ موجودہ حالات میں اگر صاف شفاف الیکشن ہوتے ہیں تو وہ تحریک انصاف کا مقابلہ کسی بھی صورت نہیں کر پائیں گے، ان کا تو اپنے حلقوں میں جانا ناممکن ہو گیا ہے۔ تقریباً 3 پرائیویٹ اداروں نے سروے کرائے تو اس وقت 70% سے زیادہ لوگ تحریک انصاف کی حکومت کو چاروں صوبوں اور وفاق میں دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تاہم کافی حد تک سندھ میں پیپلز پارٹی کے حق میں سروے آ رہے ہیں کہ سندھ میں ان کی حکومت بننے کے امکانات روشن ہیں اگر کراچی میں کوئی دوسرا سدباب کیا جاتا ہے۔ عمران خان نے گزشتہ روز انہوں نے کہا کہ مجھے یہ کہہ رہے تھے جہاز کڑا ہے، ملک سے باہر چلے جاؤ۔ ماضی میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی قیادت نے ہمیشہ ڈیل کر کے ملک سے فرار ہوئے۔ ضیاء الحق کی پیداوار ڈکٹیٹرشپ کے گملے سے نکلنے والے لیڈر سمجھ رہے تھے کہ تحریک انصاف کا چیئرمین بھی ان سختیوں سے، ان ظلم زیادتیوں سے، ان گرفتاری کے خوف سے، ان تشدد سے ملک چھوڑ جائے گا۔ میں نے پہلے دن کہا تھا کہ میں آخری سانس تک پاکستان میں سیاست کرتا رہوں گا اور تمام جھوٹے مقدمات کو آرگومنٹ سے، دلائل سے، حقائق سے جھوٹا ثابت کر کے ان میں بری ہوں گا۔ حکومت ظلم کرتی کرتی تھک جائے گی اور ہم مقابلہ کرتے کرتے جیت جائیں گے۔ ناظرین، یہ بات آہستہ آہستہ سچ نظر آتی ہے۔ بظاہر تو دبئی میں ہونے والے میٹنگ میں آصف علی زرداری اور نواز شریف میں یہ فیصلہ ہوا کہ نگران حکومت ہماری مرضی کی آئے گی اور 6 ماہ رہے گی اور اس دوران تحریک انصاف کو ختم ہوگی، لیکن جو سروے سرکار نے کروایا ہے اس میں کہا گیا 70% سے زیادہ سیٹیں
तहरीक इंसाफ ले जाएगी और तहरीक इंसाफ के रूठे हुए 6 से ज़्यादा अहम शख्सियात ने दोबारा रब्ता किया, जिसे इमरान खान ने कहा नहीं मैं उसको वापस लूँगा जिसने बुरे वक्त में साथ दिया और टिकट देने में उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। लगता है कि वक्त की घड़ियाँ तहरीक इंसाफ की तरफ मेहरबान होना चाह रही है, हो चुकी है और चलना शुरू हो गई है। बनी गाला पहुंचते ही अवाम की बड़ी तादाद दोबारा अपने खौफ का चादर को तोड़कर, अपने खौफ के ताले को तोड़कर, ज़बान पे लगी खामोशी की मजबूरियों को तोड़कर वज़ीर आज़म इमरान खान के नारे लगा रहे हैं। ऐसे में मौलाना फजल रहमान ने एक अपनी एंट्री की, अगर मेरी मनपसंद हुकूमत ना आई तो हम उसको नहीं मानेंगे। ये मौलाना फजल रहमान साहब वो मौलाना फजल रहमान साहब है जो 2018 में अपने ही हलके से अली अमीन गड्ढापुर से शिकस्त खा गए थे। तो जो आज शख्सियत अपने हलके में एक MNA नहीं हो सकता तो मुल्क में वज़ीर आज़म कैसे होगा। याद रख लें कि आज इसी खौफ के मारे बढ़ती हुई मकबूलियत में मुस्लिम लीग नून ने एक फैसला किया है कि शायद वो 3 अगस्त को लाहौर में जलसा करे, जिसमें बाज़ मीडिया के सीनियर सहाफ़ियों ने कहा है कि तमाम सरकारी अफसरान को हदायत की गई है कि वो टीचर्स कॉरपोरेशन के मुलाजम उस जलसा गाह में जो कज़ाफ़ी स्टेडियम हॉकी स्टेडियम में उसमें लाएगा। याद रखें कि 13 जमातें मिल के भी पिछले 15 सालों में मीनार पाकिस्तान नहीं कर सकी, लेकिन जबकि पहला जलसा इमरान खान ने 2011 में जब किया तो उसके बाद कामयाबी के सिलसिले के बाद वो 5 दफ़ा मीनार पाकिस्तान की आवाम से भर चुके हैं। 13 जमातें, मुसल्ला निगरान हुकूमत और मुसल्ला वफाकी हुकूमत के वसाइल आज भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान मीनार पाकिस्तान जलसा करने की हिम्मत नहीं कर रहे। उन्हें खदशा है कि जलसे की नाकामी के बाद उनकी निगरान 13 अगस्त को होने वाली हुकूमत ख़त्म के बाद अगर निगरान हुकूमत अहम अदारों ने किसी बेहतर शख्स को तैनात कर दिया और उसको सिर्फ और सिर्फ ये हदफ दिया गया कि आपका काम साफ शफाफ इलेक्शन कराना है, तो PDM का तो शायद टिकट लेने वाले ही ना मिलेंगे। ऐसे में कहा जा रहा है कुछ सियासतदानों ने तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से रब्ता किया है कि वो साफ शफाफ इलेक्शन कराने के लिए अमली जद्दोजहद करें। इस मौके पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने अपनी कोर कमेटी के लोगों से कहा कि आप हुकूमत के प्रोपेगेंडा की तरफ छोड़े, वो इसहाक डार को निगरान वज़ीर आज़म बनाए या मरीम नवाज को या जिसको मर्जी बनाए, वो इलेक्शन की तैयारी करें। अब हालात उस तरफ आ चुके हैं कि अवाम में सियासी शऊर बेदार हो चुका है। हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद जो उन्होंने शुरू की थी अब उसके नतीजे आने वाले हैं। उसका नतीजा साफ शफाफ इलेक्शन है, क्योंकि तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने के लिए नैब की तमाम कोशिशें FIA की, पुलिस की, एंटी करप्शन की और दीगर अदारों की नाकाम होती जा रही है। 15 माह तमाम सरकारी वसाइल तशद्दुद इस्तेमाल करने के बावजूद इमरान खान को पकड़ना नामुमकिन हो चुका है। गुज़श्ता रात भी शोशा छोड़ा गया तो अवाम की बड़ी तादाद ने कहा कि अगर अब पकड़ा गया तो पूरे पाकिस्तान में दमादम मस्त कलंदर होगा। अब क्योंकि निगरान हुकूमत आखिरी सिस्कियाँ ले रही है, चंद दिनों की मेहमान है, ये मेहमान अदाकार है, ये कहते हैं बहुत मकबूल है, हमें पूरी पाकिस्तान चाहता है। इसके लिए एक मिसाल के साथ ही बंद करूँगा। लगता है कि तहरीक इंसाफ पर वक्त मेहरबान हो रहा है। कल क्या होगा वो तो गैब का इल्म मुझे नहीं है। मौजूदा PDM की खुसूसन नून लीग की कहा जा रहा है कि वजारत वज़ीर इत्तलात को तब्दील करने की भी खबरें आ रही हैं, क्योंकि उन्होंने सहाफ़ियों और हुकूमत के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा की और सहाफ़त को के ऊपर जो पाबंदियाँ लगाने की कोशिश की उस पर वज़ीर आज़म ने सख्त बरहमी का इजहार किया। मौजूदा नून लीग की और मौलाना फजल रहमान की मकबूलियत का दावा ऐसा ही है। किसी ने कहा कि तुमने मेरी फिल्म देखी है, उसने कहा फिल्म देखी है, उसमें बड़ा अच्छा रोल था। उसके दोस्त ने कहा, उसका दोस्त था तारक हांडी, उसने कहा कौन सी फिल्म की बात करें, मैंने तो 2-3 दफ़ा देखी है, आप उसमें नज़र नहीं आए। उसने कहा नहीं यार मैं फिल्म में हूँ, मेरे साथ तो हज़ारों लोग थे। वो तारक हांडी ने कहा नहीं मैंने तो फिल्म देखी है, आप गलत कह रहे हैं, आप नहीं थे। उसने कहा यार मेरे साथ सैकड़ों लोग थे। उसने कहा कहाँ था तुमने, मैंने फिल्म 3 दफ़ा देखी है। उसने कहा उस फिल्म में वो जनाजा जा रहा था।
اس نے کہا ہاں جا رہا تھا، کہتا جنازہ میرے ہی تے سی۔ وہ طارق ہانڈی اس پر ہنس دیا، اس نے کہا یار دراصل میں نے جنازہ تو دیکھا تھا لیکن مردے کو نہیں دیکھا۔ ہاں پی ڈی ایم کا یہ دعویٰ تو ہے وہ بہت مقبول ہے، لیکن ان کے ووٹر نہیں ہیں، ان کے سپورٹر نہیں ہیں، اور الیکشن ووٹر سپورٹر اور عوام کی طاقت سے جیتے جاتے ہیں۔ یاد رکھ لیں بلندوا بالے دعوے نہیں۔ لگتا ہے کہ پی ڈی ایم کا برا وقت اور تحریک انصاف کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے، تاہم کل کیا ہوگا اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی ذات کرے گی۔ جو بھی ہو پاکستان کے لیے بہتر ہو۔ یقیناً آج گزشتہ روز خواجہ آصف نے خواتین کے بارے میں نامناسب الفاظ دہرا کر مسلم لیگ نون کے لیے بھی مشکلات میں اضافہ کیا ہے۔ یہ کہتے ہیں جب برا گیدڑ کا برا وقت آئے تو وہ شہر کی طرف دوڑتا ہے۔ جو بھی ہو پاکستان کے لیے بہتر ہو، جمہوریت کے لیے بہتر ہو، عوام کے لیے بہتر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔